بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 87 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب السیر کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو یہ کتاب السیر میں جہاد سے متعلق احکام اور مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ تو پہلا حصہ آپ نے پڑھا ہے، تو اس میں جہاد کا حکم اور اس میں طریقہ کار اور مال غنیمت سے متعلق کچھ مسائل سامنے آئے تھے۔ ابھی اسی سلسلے میں مال غنیمت اور دیگر متعلقہ جو مسائل ہیں کچھ مزید بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا غَلَبَ التُّرْكُ عَلَى الرُّومِ۔ یہ اس زمانے کے حساب سے وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، روم دوسرا ملک تھا، یہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے ایک مثال دی ہے، یعنی ایک بھی کافروں کا ملک ہے، دوسرا بھی کافروں کا ملک ہے، تو ایک ملک والے کافر دوسرے ملک والے کافروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور وہ ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو یہ مثال دی ہے، کوئی بھی ایک جو کافر ملک ہے یا ایک کافر قوم ہے، وہ دوسری کافر قوم پر حملہ کرتی ہے اور ان پر غالب آ جاتی ہے۔ فَسَبَوْهُمْ، تو وہ ان کو قید بھی کرتے ہیں، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کو بھی لیتے ہیں غالب آنے کے بعد۔ مَلَكُوهَا، تو یہ جو کافروں کی ایک قوم دوسری قوم پر غالب آئی ہے، تو یہ غالب جو قوم ہے یہ ان اموال کی مالک بن جائے گی۔ پھر وَإِنْ غَلَبْنَا عَلَى التُّرْكِ، وہ جو پہلی قوم تھی کافروں کی جو دوسری قوم پر غالب آ گئی تھی اور انہوں نے دوسری قوم کے مال وغیرہ لے لیے تھے، بعد میں مسلمانوں نے اس غالب قوم کے اوپر حملہ کیا۔ تو جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ترک والے غالب آ گئے تھے تو ہم نے ترک پر حملہ کیا، یہ مثال کے طور پر ہے۔ حَلَّ لَنَا مَا نَجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ، تو اب ان کے پاس اس دوسری کافر قوم کا جو مال وغیرہ ہوگا جو انہوں نے پہلے حاصل کیا تھا، ہم اس مال پر جب غلبہ کریں گے تو وہ ہمارے لیے حلال ہوگا، ہمارے لیے وہ مال غنیمت ہوگا۔ کیونکہ کافروں کی ایک قوم جب دوسری قوم پر غالب آ گئی ہے تو اس قوم کا جو مال وغیرہ ہے وہ پہلی قوم کے پاس آ گیا ہے مال غنیمت کے طور پر، تو یہ پہلی قوم اس کی مالک بن گئی ہے۔ جب یہ پہلی قوم اس کی مالک بن گئی ہے تو اب ہم جب ان پر حملہ کریں گے اور ان پر غلبہ حاصل کریں گے تو ان کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے ہاں مال غنیمت ہوگا، تو وہ دوسرے کافروں کا جو مال ان کی ملکیت میں آ چکا تھا وہ بھی ہمارے لیے مال غنیمت ہے اور وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وَإِذَا غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْوَالِنَا، اگر کافروں کی کوئی بھی قوم ہے وہ ہمارے اوپر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں اور ہمارا مال وہ لے لیتے ہیں، وَأَحْرَزُوهَا بِدَارِهِمْ، اور اس کو وہ اپنی حفاظت میں لے جا کر دارالحرب میں لے جاتے ہیں، اپنے ملک میں لے جاتے ہیں، مَلَكُوهَا، تو وہ جو کافر ہیں وہ بھی ہمارے مال کے مالک بن جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں مشہور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جو مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو ان کو کہا گیا ہے للفقراء المہاجرین، قرآن کریم میں ان کو فقراء کہا گیا ہے۔ حالانکہ مکہ میں تو ان کے بہت سارے اموال موجود تھے، لیکن چونکہ کافروں نے ان اموال پر غلبہ حاصل کر لیا تھا تو کافر ان کے مالک بن گئے تھے، اس لیے یہ جو مہاجرین تھے ان کی ملکیت سے وہ مال نکل گئے تھے، تو ان کو پھر فقراء کہا گیا ہے۔ تو کافر اگر ہمارے مال پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں مسلمانوں کے مال پر اور اس کا احراز کرتے ہیں، یعنی اپنی حفاظت میں اپنی قبضے میں لے لیتے ہیں، تو وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا، اگر بعد میں وہ جو اموال تھے کافر جو ہمارے اموال پر قبضہ کر کے ان کو لے گئے تھے ان کے اوپر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے المسلمون، مسلمانوں کو، فَوَجَدُوهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ، تو وہ جو مال تھا جو پہلے مسلمانوں کا تھا کافر اس کو قبضہ کر کے لے گئے تھے، تقسیم سے پہلے اگر وہ مال سامنے آ جاتا ہے فَهِيَ لَهُمْ بِغَيْرِ شَيْءٍ، تو وہ جن لوگوں کا مال تھا بغیر کسی عوض کے وہ ان کو مل جائے گا، یعنی تقسیم سے پہلے وہ جن لوگوں کی وہ چیزیں ہیں وہ اپنی چیزیں وہ وصول کر سکتے ہیں، وہ بغیر کسی معاوضے کے ان کی ہو جائیں گی۔ لیکن وَإِنْ وَجَدُوهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ، اگر وہ جو کافروں کے پاس مال تھا مسلمانوں کا وہ سارا مال غنیمت میں تقسیم ہو گیا، تقسیم کے بعد کسی کو چیز نظر آئی کہ یہ چیز تو میری تھی، مسلمانوں کی تھی اور کافر ان کو لے گئے تھے، تو أَخَذُوهَا بِالْقِيمَةِ إِنْ أَحَبُّوا، تو جن لوگوں کی یہ چیزیں ہیں اگر وہ چاہتے ہیں تو جس کے حصے میں وہ چیز آئی ہے اس کو وہ قیمت دے کر معاوضہ دے کر اس سے لے سکتے ہیں، بغیر معاوضے کے نہیں لے سکتے، کیونکہ جس کی تقسیم میں جس کے حصے میں آ گئی ہے اب یہ اس کی ملکیت بن گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ تَاجِرٌ، اگر کوئی مسلمان تاجر دارالحرب میں جاتا ہے فَاشْتَرَى ذَلِكَ، اور وہ اس چیز کو خرید لیتا ہے جو اس کافروں نے مسلمانوں سے قبضہ کر کے وہ لے گئے تھے، فَأَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، اور خرید کر اس کو ادھر مسلمانوں والے ملک میں لے آتا ہے، فَمَالِكُهُ الْأَوَّلُ، تو جو اس کا پہلا مالک تھا مسلمان جس کی وہ چیز تھی اور کافر اس کو قبضہ کر کے لے گئے تھے،
تو اس مالک کو بالخیاری اختیار ہے۔ انشاء اخذہ بالثمن الذی اشتراہ به التاجر، یا تو وہ اتنا ہی ثمن دے کر جتنا ثمن تاجر نے دارالحرب میں کافر کو دیا تھا اتنی ہی قیمت دے کر وہ اس کو لے لے تو اس سے خرید سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی چیز ہے۔ لیکن تاجر نے بھی چونکہ مفت میں تو نہیں لی، اس نے بھی خرید کر لی ہے، رقم ادا کی ہے، تو تاجر کو اتنی رقم ملنی چاہیے، تو اتنی رقم کے بدلے میں یہ تاجر سے خرید سکتا ہے۔ وَإِنْ ترکہ، اور چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے۔ وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْنَا، کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو چیزیں ہیں ان کے مالک نہیں بنیں گے اہل الحربی، جو کافر ہیں دارالحرب والے ہیں، بالغلبتی، وہ اگر ہمارے علاقے پر یا ہمارے اموال پر غلبہ بھی حاصل کر لیتے ہیں تب بھی وہ باقی مال پر تو ان کی ملکیت آ جائے گی، لیکن مدبرین و امہات اولادنا و مکاتبین و احرارنا، ہمارے جو مدبر غلام ہیں یا ام ولد باندیاں ہیں یا مکاتب غلام ہیں یا عام آزاد جو بندے ہیں، ان کے وہ مالک نہیں ہوں گے، کیونکہ آزاد بندہ کسی کی ملکیت میں نہیں آتا، اور یہ جو مدبر مکاتب وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی آزادی کا شائبہ آ چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ کافر ان کے مالک نہیں بنیں گے۔ وَنَمْلِكُ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ ذَلِكَ، اور ہم یعنی جو مسلمان ہیں یہ اگر کافروں پر حملہ کرتے ہیں اور غالب آ جاتے ہیں تو کافروں کے جس قسم کے بھی بندے ہوں گے وہ سب ہماری ملکیت میں آ جائیں گے، یعنی ان سب کو غلام سمجھا جائے گا۔ وَإِذَا أَبْقَى عَبْدُ الْمُسْلِمِ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندے کا غلام تھا وہ بھاگ گیا، فَدَخَلَ إِلَيْهِمْ، اور کافروں کی طرف چلا گیا، ان کے ملک میں داخل ہو گیا، فَأَخَذُوهُ، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، لَمْ يَمْلِكُوهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر اس کے مالک نہیں ہوں گے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ مسلمان کے پاس تھا تو غلام تھا، لیکن جب یہ نکل گیا ہے اس کی اور مسلمانوں کے ملک سے نکل گیا ہے، دارالحرم میں چلا گیا ہے، تو اب اس کی وہ غلامی والی حیثیت ختم ہو گئی ہے، اب وہ اپنے آپ کا خود مالک ہے، خود اپنے آپ کا ذمہ دار ہے، اب وہ آزاد بندوں کی طرح ہو گیا ہے، تو آزاد بندے کے اوپر کافروں کی ملکیت نہیں آئے گی۔ وقال ملکوہ، صاحبان حضرات فرماتے ہیں کہ جس طرح باقی اموال مسلمانوں کا ان کی قبضے میں آئے تو ان کی ملکیت آ جاتی ہے، تو یہ بھی مال ہے تو وہ اس کے مالک بن جائیں گے، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ وَإِن نَدَّ إِلَيْهِمْ بَعِيرٌ فَأَخَذُوهُ مَلَكُوهُ، آگے ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر اونٹ مسلمانوں کا بھاگ کر ان کی طرف چلا گیا کافروں کی طرف، کافروں نے اس کو پکڑ لیا تو وہ اس کے مالک بن جائیں گے، کیونکہ یہ عام مال ہے، تو مسلمانوں کے مال پر ان کا اگر غلبہ ہو جاتا ہے، قبضہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے مالک بن جائیں گے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ حَمُولَةٌ يَحْمِلُ عَلَيْهَا الْغَنَائِمَ، آگے مال غنیمت سے متعلق کچھ مسائل بتا رہے ہیں کہ اگر کافروں کا علاقہ فتح ہو گیا ہے اور مال غنیمت حاصل ہو گیا ہے، لیکن جو امام ہے یا سپہ سالار ہے ان کے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں جو مال غنیمت کو اٹھا کر لے کر جائیں دارالاسلام کی طرف۔ قسمها بین الغانمین قسمت ایداع، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مال غنیمت حاصل کرنے والے مجاہدین ہیں ان کی تو سواریاں ہیں، تو وہ مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوگا اس طرح جس طرح سب کا حصہ بنتا ہے، صرف یہ کہ ودیت کے طور پر، امانت کے طور پر تقسیم کر کے تھوڑا تھوڑا سب کو دے دے کہ یہ آپ اپنی سواریوں پر لاد کر دارالاسلام کی طرف لے جائیں، لیحملوها الی دار الاسلام، تاکہ وہ اس کو اٹھا کر اپنی سواریوں پر دارالاسلام میں لے جائیں۔ ثم یرتجعها منہم، پھر جب دارالاسلام میں پہنچ جائیں تو پھر ان سب سے، چونکہ امانت کے طور پر ان کے پاس رکھوایا تھا تو ان سے وہ واپس لے لے، فیقسموها، اور اس کو پھر حصوں کے حساب سے سارے جو مال غنیمت کی تقسیم ہے، طریقہ کار ہے، اس کے مطابق پھر اس کو تقسیم کرے گا۔ ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب، کہتے ہیں کہ مال غنیمت جب تک تقسیم نہ ہو تو چونکہ وہ مشترکہ ہوتا ہے تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح دارالحرب میں پہلے یہ بات گزری ہے کہ جب تک دارالاسلام میں نہ لے جائیں، دارالحرب میں چونکہ اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ کافر دوبارہ اس کو حاصل کر لیں تو مسلمانوں کی ملکیت نہیں آتی، تو اس لیے بھی اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ ومن مات من الغانمین فی دار الحرب فلا حق له فی القسمۃ، کہتے ہیں کہ دارالحرب کے اندر ہی مال غنیمت میں جن کا حق تھا مجاہدین، ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کو مال غنیمت کی تقسیم میں اس کا کوئی حق نہیں بنے گا، کیونکہ یہ مال غنیمت اس وقت اس کا بندہ مستحق ہوتا ہے یا اس وقت یہ مسلمانوں کی ملکیت میں آتا ہے جب اس کو دارالاسلام کی طرف لے جائیں، ابھی دارالاسلام میں لے ہی نہیں گئے، اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا ابھی اس میں حصہ نہیں بنا، یہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ ومن مات من الغانمین بعد اخراجہ الی دار الاسلام، البتہ اس مال غنیمت کو دارالاسلام میں لانے کے بعد اگر ان مجاہدین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، فنصیبہ لورثتہ، تو چونکہ دارالاسلام میں لانے کے بعد جتنے بھی مجاہدین تھے ان سب کا حصہ بن گیا تھا، وہ سب مستحق ہو گئے تھے، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے
لہٰذا اس کا جو حصہ بنتا تھا وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ ولا بأس بأن ينفل الامام فی حال القتال، کہتے ہیں کہ جہاد میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اس کو انعام یا نفل کہتے ہیں، ترغیب کے لیے ہوتی ہے۔ تو قتال کے دوران اگر امام نفل کا اعلان کرے، نفل سے مراد یہ ہے کہ جو مال غنیمت میں ہر ایک مجاہد کا حصہ ہوتا ہے اس سے زائد کسی انعام کا اعلان کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ترغیب کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَيُحَرِّضُ بِالنَّفَلِ عَلَى الْقِتَالِ، کہتے ہیں کہ اس انعام کے ذریعے سے وہ لوگوں کو قتال پر ترغیب دے گا۔ فیقول، وہ اس طرح کہے گا، من قتل قتیلا فلہ صلبہ، یہ ایک طریقہ ہے انعام کا کہ جس بندے نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کافر کا جو سلب ہے یعنی اس سے چھینا ہوا جو سامان ہے، آگے بتائیں گے اس کی سواری یا ہتھیار ہیں، وہ اسی بندے کو ملیں گے مال غنیمت کے حصے کے علاوہ، تو یہ ایک اس کا اضافی انعام ہوگا۔ او یقول لسریۃ، یا پھر ایک خاص گروہ ہے، جماعت ہے، جس کو کوئی مشکل ٹارگٹ سونپا جا رہا ہے، کوئی مشکل اس کو مرحلہ دیا جا رہا ہے، اس کو یہ انعام کے طور پر کہے، قد جعلت لکم الربع بعد الخمس، کہ مال غنیمت میں سے خمس نکالنے کے بعد ایک ربع چوتھائی حصہ تمہیں دیا جائے گا، تمہاری جو چھوٹی جماعت ہے، اس کے بعد پھر باقی جو ہوگا وہ سب میں تقسیم ہوگا، اس میں تمہارا حصہ بھی ہوگا۔ تو یہ ایک اضافی ایک چوتھائی ان کو دیا جا رہا ہے کسی خاص مہم کے لیے، تو اس طرح کا نفل یا انعام اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ولا ينفل بعد احراز الغنیمت الا من الخمس، البتہ یہ کہ مال غنیمت کو جب محفوظ کر لیا گیا، یعنی مال غنیمت کو دارالاسلام میں لے آئے ہیں، تو اب اس میں چونکہ سب مجاہدین کا حصہ ہو گیا ہے، اب اس میں سے کسی کو الگ سے انعام نہیں دیا جا سکتا، سب میں برابر تقسیم ہوگا جو بھی طریقہ کار ہے۔ ہاں یہ کہ خمس جو ہے اس میں چونکہ سب مسلمانوں کا مشترکہ حصہ ہوتا ہے، تو خمس میں سے بعد میں بھی کسی کو کسی بڑے کارنامے پر انعام دیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَجْعَلِ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ، کہتے ہیں کہ جب امام نے جو سلب ہے اس کا قاتل کے لیے اعلان نہیں کیا انعام کے طور پر کہ جو کسی بھی مقتول سے کافر سے چھینا ہوا سامان ہے وہ قاتل کو ملے گا، اگر یہ اعلان نہیں کیا ہوا تو عام حالات میں فَهُوَ مِن جُمْلَةِ الْغَنِیمَہ، یہ جو کسی کا کافر کا سامان ہوگا، جو سواری ہتھیار وغیرہ، یہ عام غنیمت میں سے شمار کیے جائیں گی اور سب میں تقسیم ہوں گے۔ والقاتل وغیرہ فی سواء، اور قاتل اور اس کے علاوہ دوسرے جو مسلمان ہیں مجاہدین وہ سب اس میں برابر کے شریک ہوں گے اگر اس میں اس طرح کا انعام کا اعلان نہ کیا گیا ہو۔ والسلب سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ما علی المقتولی، جو کافر مقتول ہوا ہے اس کے اوپر جو کچھ بھی چیزیں ہیں، من ثیابہ ہی، اس کے جو کپڑے ہیں، وسلاحہ ہی، اور اس کے جو ہتھیار ہیں، عمر کا بھی ہی، اس کی جو سواری ہے، یہ سلب ہوتی ہے۔ اگر اعلان کر دیا جائے کہ یہ قاتل کو ملے گا تو پھر وہی مجاہد جس نے اس کافر کو قتل کیا ہے اس کو یہ چیزیں ملیں گی مال غنیمت کے علاوہ۔ اگر یہ اعلان نہیں ہوا تو پھر یہ چیزیں بھی عام مال غنیمت میں تقسیم ہوں گی، سب کا اس میں ایسا ہوگا۔ وَإِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مِن دَارِ الْحَرْبِ، کہتے ہیں کہ اگر مسلمان دارالحرب سے نکل گئے، لم يجوز ان يالفوا من الغنیمت، تو اس سے پہلے یہ بات گزری تھی کہ دارالحرب کے اندر جنگ کے دوران وہ جو چیزیں ضرورت کی ہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ دارالحرب سے نکل گئے ہیں دارالاسلام کی طرف، اب جو مال غنیمت کی چیزیں ہیں وہ ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جیسے چارہ ہے مال غنیمت کا تو وہ اپنے جانوروں کو اس میں سے نہیں دے سکتے۔ ولا یأکل منها شیئا، اسی طرح کوئی کھانے کی چیز بھی مال غنیمت میں سے اب نہیں کھا سکتے، کیونکہ اب یہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ گیا ہے اور سب مجاہدین کا اس میں حصہ بن گیا ہے، تو اب تقسیم کے بغیر یہ کوئی ایک یا کچھ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ومن فضل معه علف او طعام، اور اس سے پہلے اگر کسی نے مال غنیمت میں سے کچھ چیزیں استعمال کے لیے لی ہوئی تھیں، چارہ وغیرہ یا کھانا وغیرہ، اس میں سے جو اس کے پاس فضولہ بچا ہوا ہوگا تو دارالاسلام میں آنے کے بعد ردہ للغنیمہ، اس بچے ہوئی چیز کو وہ مال غنیمت میں واپس لوٹا دے گا اور پھر تقسیم ہوگی۔ وَيُقَسِّمُ الْإِمَامُ الْغَنِیمَةَ، اور اس کے بعد مال غنیمت کو امام تقسیم کرے گا، تو تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ فَيُخْرِجُ خُمْسًا، سب سے پہلے تو خمس نکالے گا، یعنی اس کے 5 حصے کر کے ایک حصہ الگ کیا جائے گا۔ وَيُقَسِّمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، اور باقی جو 5 میں سے 4 حصے ہیں وہ غانمین یعنی مجاہدین کے درمیان تقسیم کرے گا۔ تو اس کا قرآن کریم کے اندر مال غنیمت کا تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو اس کا جو غنیمت کا خمس ہے 5واں حصہ، اس کو الگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کے مصارف آگے آ رہے ہیں، باقی 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ تو ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوں گے؟ فَلِلْفَارِسِ سَہْمَانِ، تو جو گھڑ سوار ہوگا یعنی جس کے پاس گھوڑا بھی تھا اپنا جنگ کے دوران کام کرنے کے لیے، تو اس کو 2 حصے دیے جائیں گے، ایک اس کا اپنا اور ایک گھوڑے کا۔ وَلِلرَّاجِلِ سَہْمٌ، جو بندہ پیدل تھا
اس کو ایک ہی حصہ دیا جائے گا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ ترتیب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ وقال للفارسی ثلاثۃ اسہم، اور صاحبان حضرات فرماتے ہیں کہ گھڑ سوار کو 3 حصے ملیں گے اور پیدل والے کو ایک حصہ ملے گا۔ تو دونوں کے مختلف احادیث میں دلائل ملتے ہیں، لیکن ذرا ترجیح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو حاصل ہے۔ خیبر کے موقع پر آپ نے ایسے ہی تقسیم کیا تھا کہ گھڑ سوار کو 2 حصے دیے تھے اور پیدل والے کو 1 حصہ۔ ولا یسم الا لفرس واحد، اور اگر کسی بندے کے پاس 1 سے زائد گھوڑے ہوں تو ایک ہی گھوڑے کا اس کو حصہ دیا جائے گا، زائد کا نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی گھوڑا جہاد میں استعمال ہوتا ہے۔ والبراذین والعتاق سواء، کہتے ہیں کہ جو عربی نسل کا گھوڑا ہے یا دوسری کسی اور نسل کا گھوڑا ہے تو وہ سب اس میں برابر ہوں گے، سب کی اس میں جو حصہ ہے اس میں برابری ہوگی۔ ولا یسہم لراحلۃ ولا بغل، کہتے ہیں کہ گھوڑے کے علاوہ باقی جو جانور ہیں، کسی کے پاس اگر اونٹنی ہے یا خچر وغیرہ ہے، ان کا حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ویسے سامان وغیرہ کے لیے تو استعمال ہوتے ہیں سفر کے لیے، لیکن براہ راست جنگ میں ان کا استعمال نہیں ہوتا، تو ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ ومن دخل دار الحرب فارسا، اور کوئی بندہ اگر دار الحرب میں داخل ہوا تھا اس وقت اس کے پاس گھوڑا بھی تھا، فنفق فرسہ، اور بعد میں جنگ کے دوران یا کسی وقت بھی اس کا گھوڑا وہ ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا، استحق سہم فارس، تو چونکہ دار الحرب میں آنے کے وقت یہ گھڑ سوار تھا تو اس کو گھڑ سوار ہی شمار کیا جائے گا، اور فارس والا حصہ یعنی 2 بندوں والا حصہ اس کو ملے گا۔ ومن دخل راجلا، جو بندہ دار الحرب میں داخل ہوتے وقت پیدل تھا، فاشترى فرسا، تو وہاں پر اگر اس نے گھوڑا خرید بھی لیا تب بھی اس کے داخل ہونے کے وقت کی حیثیت کا اعتبار ہوگا، داخل ہونے کے وقت وہ پیدل تھا تو استحق سہم راجل، پیدل والے حصے کا وہ مستحق ہوگا، اس کو ایک ہی حصہ ملے گا۔ ولا یسم لمملوک، کہتے ہیں کہ جو غلام اگر شریک ہے تو اس کو باقاعدہ جو حصہ ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ ولا امرأۃ، اسی طرح عورت کو، ولا ذمی، ذمی کو، ولا صبی، اور نہ بچے کو، کیونکہ یہ اصل جنگ میں شریک شمار نہیں کیے جاتے یا جنگ کرنے کے اصل یہ اہل نہیں ہے، تو اگر یہ شریک ہوتے بھی ہیں تو ان کو ولاکن یرزق لہم، ان کو تھوڑا بہت کچھ عطیہ دے دیا جائے گا، علی حسب ما یری الامام، جتنا امام مناسب سمجھے ان کو کچھ دے گا، باقاعدہ حصہ ان کو نہیں دیا جائے گا، وہ صرف مردوں کو ہی دیا جائے گا۔ واما الخمس، اور 4 حصے تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے، جو خمس نکالا جائے گا 5واں حصہ، اس کی اب ترتیب بیان کر رہے ہیں۔ فیقسم علی 3 اسہم، تو اس کو امام 3 حصوں میں تقسیم کرے گا۔ سہم للیتامى، ایک حصہ یتیموں کے لیے ہوگا، وسہم للمساکین، دوسرا حصہ مساکین کے لیے ہوگا، وسہم لابناء السبیل، اور تیسرا حصہ مسافروں کے لیے ہوگا۔ تو چونکہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں ذوی القربہ کا بھی ذکر ہے، للہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو یتامہ، مساکین اور وابن السبیل 3 کا تو حصہ آج آ گیا ہے۔ اس سے پہلے جو للہ وللرسول ولذی القربى ان کا ذکر ہے تو اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ جو ذوی القربہ ہیں، وَيَدْخُلُ فُقَرَاءُ ذَوِي الْقُرْبَى فِيهِمْ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں سے جو فقیر ہوں گے تو وہ تو انہی میں داخل ہو جائیں گے، فقراء مساکین میں، تو ان کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے گا۔ الگ سے ان کو بعد میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ان کو دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں ان کو لیے الگ سے حصہ نہیں ہوگا۔ وَيُقَدَّمُونَ، اگر فقراء میں یہ ذوی القربہ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں تو ان کو پہلے رکھا جائے گا، ان کو پہلے دیا جائے گا، دوسرے لوگوں کو بعد میں دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے۔ تو یہ شروع کے زمانے میں تھا، بعد میں جیسے جیسے زمانہ گزر گیا تو اب یہ قرابت اس طرح نہیں رہی، تو اب یہ والا الگ سے اس کا مصرف نہیں ہے۔ وَلَا يُدْفَعُ إِلَىٰ أَغْنِيَائِهِمْ شَيْءٌ، تو ذوی القربہ میں جو مالدار لوگ ہیں ان کو خمس میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں فَأَمَّا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْخُمْسِ، تو خمس کے جو مصارف قرآن میں بیان ہوئے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی نام لے لیا، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو للہ کا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ذکر کیا ہے وہ انما هو الافتتاح الکلامی تبرکن باسمہ، وہ صرف کلام کو اپنے نام سے شروع کرنے کے لیے اور تبرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا نام اس میں شروع میں ذکر کر دیا ہے، ورنہ اس کا کوئی خاص مصرف نہیں ہے، کوئی خاص حصہ نہیں ہے۔ اور ولی رسول بھی تھا اس میں، تو کہتے ہیں سہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سقط بموتہ، تو آپ کی زندگی میں تو آپ کا اس میں حصہ تھا، لیکن آپ کے وصال کے بعد وہ حصہ بھی ساقط ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ کما سقط الصفی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور حق بھی حاصل تھا، اس کو صفی کہتے ہیں۔ صفی کا مطلب یہ کہ مال غنیمت میں
تقسیم سے پہلے کوئی خاص چیز اس میں سے آپ چننا چاہیں، صفی کا مطلب ہوتا ہے چننا، تو آپ چن سکتے تھے۔ تو اس کو ایک آدھ دفعہ آپ نے استعمال کیا تھا، ایک دفعہ شاید تلوار چنی تھی یا کوئی اور، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ معاملہ ساقط ہو گیا ہے، بعد میں کوئی خلیفہ یا کوئی امام اس طرح کوئی چیز چن نہیں سکتا۔ تو اسی طرح آپ کا جو سہم تھا، حصہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو اب یہ تین ہی حصے بچتے ہیں، فقراء اور یتامہ، مساکین اور ابن سبیل یعنی مسافر۔ وسہم ذوی القربہ کانوا یستحقون فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنصرہ، کہتے ہیں کہ اس وقت جو ذوی القربہ کا الگ سے حصہ بنایا گیا تھا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے بنو ہاشم والے رشتہ دار تھے، انہوں نے آپ کی بہت ذرا نصرت کی تھی، تائید کی تھی، اس وجہ سے ان کو اس زمانے میں خاص حصہ الگ سے دیا جا رہا تھا۔ وبعدہ بالفقری، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابتدائی زمانے میں فقیر ہونے کی وجہ سے ان کو دیا جا رہا تھا، تو ان میں ذوی القربہ میں جو فقیر ہوں گے وہ تو بتا دیا کہ وہ انہی میں یتامہ، مساکین، ابن سبیل میں آ جائیں گے، الگ سے ان کو نہیں دیا جائے گا۔ وَإِذَا دَخَلَ الْوَاحِدُ أَوِ الْإِثْنَانِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دو بندے مسلمانوں میں سے کافروں کے ملک میں چلے جاتے ہیں، دار الحرب میں، مغیرین، اور وہاں پر لوٹ مار کرتے ہیں، بغیر اذن الامامی، مسلمانوں کا جو امام ہے اس کی اجازت کے بغیر یہ اپنے طور پر گئے ہیں، تو یہ وہاں پر کافروں کا جو سامان لیں گے تو اس کو اغارہ یعنی لوٹ مار کہا جائے گا، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ کوئی مال غنیمت نہیں ہے۔ فَأَخَذُوا شَيْئًا، انہوں نے وہاں پر کوئی چیز لے لی کافروں کی، لم يخمس، تو اس چیز میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا اور اس کو مال غنیمت شمار نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن دَخَلَ جَمَاعَةٌ لَهُم مَنَعَةٌ، اور اگر ایک دو بندے نہیں بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت چلی گئی ہے، اتنی بڑی جماعت کہ ان کو ایک قوت اور طاقت حاصل تھی کہ وہ ایک کافروں کا صحیح مقابلہ کر سکتے ہیں یا کوئی علاقہ فتح کر سکتے ہیں، فَأَخَذُوا شَيْئًا، تو انہوں نے وہاں پر جا کر کافروں کا کوئی مال وغیرہ حاصل کر لیا، خُمِّسَ، تو اگرچہ وَإِن لَمْ يَأْذَنْ لَهُمُ الْإِمَامُ، اگرچہ امام کی ان کو صراحتاً اجازت نہیں تھی، لیکن چونکہ ان کو ایک قوت حاصل ہے اور بڑی جماعت ہے تو یہ وہاں پر چلے گئے ہیں، تو دار الحرب والے جو کافر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے چونکہ جنگ ہوتی ہے، تو اگر اجازت کے بغیر بھی یہ چلے گئے ہیں اور جنگ کر لی ہے تو امام کی اس میں صراحتاً اجازت نہ ہو، دلالتاً پھر بھی اجازت ہوتی ہے، تو اس کو شمار کر کے ان کا جو حاصل کیا ہوا مال ہوگا وہ مال غنیمت شمار ہوگا اور اس میں سے خمس نکالا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ تَاجِرًا، اگر کوئی مسلمان کافروں کے ملک میں جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہے تاجر بن کر داخل ہوتا ہے، تو یہ مطلب ان سے جس طرح لوگ ویزا لے کر جاتے ہیں یا امان لے کر جاتے ہیں، اجازت لے کر جاتے ہیں، تو اس کا ان کے ساتھ عہد ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پر تجارت کروں گا اور آپ کے جو قوانین ہیں ان کی میں پاسداری کروں گا اور کوئی غیر قانونی کام نہیں کروں گا۔ فلا يحل له، تو ایسے بندے کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان يتعرض بشيء من اموالهم، کہ وہ وہاں پر جا کر کافروں کے کسی مال کو چھیڑے یا اس کو وہ حاصل کرے، تو اس کا وہاں پر کسی مال کو حاصل کرنا یہ مال غنیمت نہیں ہے، کیونکہ اس نے ان کے ساتھ قوانین کے پاسداری اور ہر چیز کی تحفظ کا معاہدہ کیا ہوا ہے، تو یہ تاجر بن کر گیا تو صرف تجارت ہی کرے گا۔ ولا من دمائهم، اسی طرح ان کے خون کے ساتھ چھیڑنا یعنی کسی کافر کو قتل کرنا، مارنا، یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ فإن غدر بهم، اگر اس مسلمان تاجر نے ان کے ساتھ عہد کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی جو وہاں پر ویزا لے کر گیا ہے، ویزے میں یا ویسے جو امان میں شرائط ہوتی ہیں ان کی خلاف ورزی کی، وہ اخذ شیئا، کوئی چیز اس نے کافروں کی لے لی، ملکہ اور اس کو مسلمانوں کے ملک میں لے آیا، تو اس کی ملکیت تو ہو جائے گی لیکن ملکن محظوراً، یہ ایسی ملکیت ہوگی جو ممنوع ملکیت ہے، اس میں شبہ ہے اور اس کو اس چیز کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَيُؤْمَرُ أَن يَتَصَدَّقَ بِهِ، بلکہ اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ چیز صدقہ کر دے اور اپنے ذمے سے اتار دے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ إِلَيْنَا مُسْتَأْمِنًا، کہتے ہیں کہ اگر دارالحرب والا کوئی کافر ہمارے ملک میں آتا ہے امان لے کر یعنی ویزا لے کر آتا ہے، لم يمكن له ان يقيم في دارنا سنة، تو ہمارے ملک میں وہ ایک سال کے اندر کچھ عرصہ رہ کر اس کو واپس چلا جانا چاہیے، ایک سال پورا وہ ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایک سال پورا رہنے میں پھر خدشات ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کافروں کا جاسوس ہو تو یہ جاسوسی یہاں پر کر رہا ہو، تو ایک سال اگر یہ پورا رہے گا، وَيَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ، مسلمانوں کی امام ہے یا حکومت ہے وہ اس کو کہیں گے، ان اقمت تمام السنتی، اگر آپ پورا سال یہاں پر رہتے ہیں، وضاعت علیک الجزیہ، تو پھر آپ یہاں پر ذمہ بن کر رہیں، ہم وہاں پر جزیہ مقرر کریں گے، تو ہمارے ملک کے شہری غیر مسلم ذمہ جس طرح ہوتے ہیں اس طرح آپ رہیں۔ فإن اقام سنة اخذت من الجزیہ، اگر وہ پورا سال رہتا ہے تو اس سے جزیہ لیا جائے گا، وصار ذمیا، اور وہ ذمی شمار ہوگا۔ ولا یترک ان یرجع الی دار الحرب
اب اس کو واپس دارالحرب میں واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی، تاکہ وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور ان کی جاسوسی وغیرہ نہ کر سکے۔ وَإِنْ عَادَ إِلَىٰ دَارِ الْحَرَبِ، اگر وہ 1 سال کے بعد دارالحرب میں واپس چلا گیا، وَتَرَكَ وَدِيَّةً عِنْدَ مُسْلِمٍ، اور یہاں پر مسلمان کے پاس اس نے کوئی امانت چھوڑی، او ذمی یعنی یہ ذمی کے پاس، او دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِمْ، یا ان کے ذمے میں اس کا کوئی قرض وغیرہ تھا، فَقَدْ صَارَ دَمُهُ مُبَاحًا بِالْعَوْدِ، تو واپس جانے کی وجہ سے اس کا جو خون ہے وہ مباح ہو گیا ہے دارالحرب میں جانے کی وجہ سے۔ اور وَمَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ مَالِهِ عَلَى خَطَرٍ، اس کا دارالاسلام میں جو مال رہ گیا ہے، کسی کے پاس امانت ہے یا قرض ہے، یہ مال بھی خطرے میں ہے۔ فَإِنْ أَسِيرَ، اگر وہاں پر دوبارہ مسلمانوں کا حملہ ہوتا ہے اور دارالحرب سے وہی والا کافر دوبارہ قید ہو کر آ جاتا ہے، او ظہر علی الدار، یا اس علاقے پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، فقتل، اور وہ کافر مارا گیا ہے، سقطت دیونہ، تو اس کے جو مسلمانوں کے اوپر قرضے تھے وہ قرضے بھی ساقط ہو جائیں گے، وصارت الودیعۃ فیًا، اور اس کی جو امانت یہاں پر رکھی ہوئی تھی وہ مال فے میں آ جائے گی، اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا أَوْجَفَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ، اور اگر مسلمانوں نے جو اہل حرب ہیں یعنی کافر ہیں ان کے اموال کو حاصل کر لیا ہو، ان پر غلبہ حاصل کر لیا ہو، بغیر قتال، بغیر لڑائی کے، یصرف فی مصالح المسلمین، تو یہ اس طرح مال غنیمت نہیں ہوگا، مجاہدین کے درمیان تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ یہ عام مال فے کی طرح ہوگا، اور جو عام سارے مسلمانوں کے جو مصالح ہوتے ہیں، جو عام معاشرتی کام ہوتے ہیں سارے علاقے کے یا سارے مسلمانوں کے جس میں فائدہ ہو، تو اس میں ان کو خرچ کیا جائے گا، کما یصرف الخراج، جس طرح خراج کو ان مصارف میں عام مسلمانوں کے مصارف میں خرچ کیا جاتا ہے۔ وَأَرْضُ الْعَرَبِ كُلُّهَا أَرْضُ عُشْرٍ، آگے کہتے ہیں کہ کون سی زمینیں ایسی ہیں کہ جن سے عشر لیا جائے گا اور کون سی زمینیں ایسی ہیں جن سے خراج لیا جائے گا۔ تو عشر جو ہوتا ہے وہ 10واں حصہ ہوتا ہے، یا اس کا نصف عشر ہوتا ہے جو 20واں حصہ ہوتا ہے، یعنی زمین کی جو پیداوار ہے اس میں سے اگر بارش وغیرہ کے پانی سے سیراب ہو تو 10واں حصہ لیا جاتا ہے، اور اگر خود پانی لگانا ہو یا محنت کرنی پڑتی ہو تو اس میں سے 20واں حصہ لیا جاتا ہے، تو یہ پیداوار کا ہوتا ہے۔ اور جبکہ خراج جو ہوتا ہے وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے، کافروں کے پاس جو زمین ہوتی ہے اس کے اوپر مسلمان حکومت کی طرف سے ایک خاص ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، وہ زمین کا چاہے پیداوار ہو یا نہ ہو اس کو خراج کہا جاتا ہے۔ تو کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ جو عشری ہیں، ان سے عشر لیا جاتا تھا، اور کچھ زمینیں ایسی ہیں جن سے خراج لیا جاتا تھا، تو اس کی تعین فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عرب کی جتنی بھی زمین ہے اس میں حجاز والی اور دائیں بائیں کی جو زمینیں ہیں جو آج کل سعودی عرب میں شامل ہیں، وہ ساری کی ساری عشری زمین ہیں، کیونکہ یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ حجاز مقدس میں مشرکین کو رہنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو سب کو وہاں سے نکال دینے کا حکم دیا گیا تھا، وہ صرف مسلمانوں کی زمینیں ہیں حجاز میں یا عرب میں، تو اس لیے مسلمانوں کی جو زمین ہے اس میں عشر لازم ہوتا ہے، یہ عشر یہ مسلمانوں کے اوپر ایک عبادت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ خراج جو ہوتا ہے وہ کافروں پر ہوتا ہے۔ تو عرب کی جو زمین ہے اس کی تعین حدود بتا رہے ہیں، وہی ما بین العزیب الی اقصی حجر بالیمن، تو عزیب یہ کوفہ کے قریب ایک بستی ہے، علاقہ ہے، وہاں سے لے کر جو یمن کا جو علاقہ ہے وہاں پر آخری جو کنارہ ہے اس تک یہ، وبی مہرت الی حد مشارق الشامی، اسی طرح مہرہ یہ یمن کے قریب علاقہ ہے، وہاں سے لے کر جو شام کی حدود ہے مشرق والی وہاں تک یہ جو علاقہ ہے یہ سارا عرب کا ہے، یہ ساری زمین عشری زمین ہے۔ والسواد کلها ارض خراج، سواد سے مراد عراق والا علاقہ ہے، تو یہ چونکہ سرسبز اور زرخیز علاقہ تھا اس لیے اس کو سواد کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کا علاقہ جو تھا یہ عرب کا علاقہ نہیں تھا، پہلے فارس میں شامل تھا، تو اس کو مسلمانوں نے فتح کیا ہے، تو اس میں جو کافر رہتے تھے انہی کو آباد کیا گیا، تو ان پر خراج والا ٹیکس لگایا گیا، تو یہ خراجی زمینیں ہیں۔ وہی ما بین العزیب الی عقبۃ حلوان، تو عزیب والا جو علاقہ ہے جو عرب کی حدود کا آخری حصہ تھا وہاں سے لے کر حلوان جو گھاٹی ہے وہاں تک، ومن العلاث الی عبادان، اور علاث سے عبادان اس علاقے تک، یہ جو علاقہ ہے یہ عراق والا علاقہ ہے، سواد والا، یہ خراجی زمین ہے۔ وارض السواد مملوکۃ لأہلها یجوز بیعہم لها، کہتے ہیں کہ یہ جو عراق والی زمین ہے جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں ان کی ملکیت سمجھی جاتی ہے، اور وہ اس کو اگر بیچنا چاہیں تو بیچ بھی سکتے ہیں، اور تصرفهم فیہا، اور اس میں تصرف بھی کر سکتے ہیں۔ وکل ارض اسلم اہلها علیہ، کہتے ہیں کہ کوئی بھی زمین ایسی ہے کہ اس کے جو رہنے والے تھے انہوں نے وہاں پر ہی اسلام قبول کر لیا، او فتحت عن وطن، یا اس زمین کو بزور طاقت مسلمانوں نے فتح کیا،
وقسمت بین الغانمین، اور اس کو مال غنیمت والے جو لوگ ہیں یعنی مجاہدین ان کے درمیان تقسیم کر دیا. فہی ارض عشر، تو چونکہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے پہلی صورت میں تو وہ علاقے والے سارے مسلمان ہوں گے تو ان کی جو زمین ہے وہ عشری زمین ہوگی. دوسری یہ ہے کہ کافروں سے قبضہ کر کے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے تو یہ مجاہدین سارے مسلمان ہیں تو یہ عشری زمین سمجھی جائے گی. وکل ارض فتحت عنوتاً، اور کوئی بھی زمین جو بزور طاقت یعنی لڑائی کے ذریعے سے طاقت کے ذریعے سے فتح کی گئی ہے، فقر اہلہا علیہا، اور جو اس کے جو رہنے والے تھے کافر انہی کو وہاں پر رکھا گیا کہ آپ یہاں پر رہیں، ہمیں آپ ٹیکس دیں یا جزیہ دیں. فہی ارض خراجن، تو چونکہ اس کے جو اہل تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہی کو وہاں پر رکھا گیا تو ان کے اوپر خراج مقرر کیا گیا ہے تو یہ خراجی زمینیں شمار کی جائیں گی. آگے فرماتے ہیں ومن احیا ارضا مواتا، اگر کسی نے بنجر زمین تھی ویران زمین اس کو آباد کیا، فہی عند ابی یوسف رحمہ اللہ معتبرۃ بحیزیہا، تو اس زمین کو عام عشری سمجھیں گے یا خراجی سمجھیں گے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو آس پاس والی زمین ہے اس کے حساب سے اس کا اعتبار کیا جائے گا. فإن كانت من حیز ارض الخراجی، اگر یہ خراج والی زمین کے قریب ہے فہی خراجیۃ، تو اس کو بھی خراجی شمار کیا جائے گا اور اس میں سے خراج لیا جائے گا. وإن كانت من حیز ارض العشری فہی عشریۃ، اور اگر یہ عشری زمین کے کنارے پر ہے اس کے آس پاس ہے تو اس سے عشر لیا جائے گا. والبصرۃ عندنا عشریۃ باجماع الصحابۃ رضی اللہ عنہم، بصرہ کا جو علاقہ ہے تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع تھا کہ یہ عشری زمین ہے، یعنی اس میں مسلمانوں کو آباد کیا گیا ہے تو یہ مسلمانوں والی زمین ہے، عشری زمین ہے. تو یہ جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب تھا کہ اسی کے آس پاس والی جو زمین ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا. اس کے مقابلے میں وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ آس پاس والی زمین کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ پانی کو دیکھا جائے گا، کون سے پانی سے یہ زمین سیراب ہوئی ہے، اس کے حساب سے یہ عشری یا خراجی سمجھی جائے گی. ان احیاها ببئر حفرها، اگر کنواں کھود کر اس نے اس زمین کو آباد کیا، او بعین استخرجها، یا چشمہ نکال کر اس کے ذریعے سے، او بماء دجلہ او الفرات، یا دریائے دجلہ یا فرات کے پانی سے، او الانہار العظام التي لا يملكها احد، یا جو بڑی نہریں ہیں بڑے دریا ہیں جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہیں ان سے اگر اس نے سیراب کیا فہی عشریۃ، تو یہ عشری پانی ہے تو ان پانیوں سے سیراب ہونے والی زمین بھی عشری زمین سمجھی جائے گی، اس میں سے عشر لیا جائے گا. وَإِنْ أَحْيَاهَا بِمَاءِ الْأَنْهَارِ الَّتِي احتفرها الْأَعَاجِمُ، اگر ان نہروں سے یہ سیراب کیا، ان نہروں کے پانی سے اس زمین کو جن کو اجمی بادشاہوں نے یا اجمی لوگوں نے بنایا تھا، مثل نہر الملک و نہر یزدجر وغیرہ، یہ جو کچھ نہریں ہیں وہاں پر، فہی خراجیۃ، تو یہ کافروں کا پانی تھا نکالا ہوا تو ان کے پانی سے سیراب ہونے والی جو زمین ہے وہ خراجی زمین ہے تو اس زمین کو بھی خراجی شمار کیا جائے گا. تو اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے آس پاس والی جو زمین ہے اس کے حساب سے اس کو عشری یا خراجی قرار دیا جائے گا.